الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے میں ایک درد لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ درد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر مختصر وقت دے کر بھیجا ہے۔ ہم یہاں پر امتحان کے لیے آئے ہیں، آزمائے جا رہے ہیں، قدم قدم پر آزمائے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہم سے اس وقت راضی ہوتا ہے جب ہم اس کی فرم برداری، اس کی اطاعت، اس کے نبی کے احکام پر، اس کے نبی پر لائے ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ آج ایک ویڈیو ہمارے سامنے سے گزری، یہ جنازہ اٹھنے کے بعد کی انہوں نے 2 سال بعد یاد آئے ان کو 10,500 روپے، یہ 10,500 روپے دے دیے ہیں ہم نے۔ ملنا جلنا سب ختم ہے اب۔ ان میں سے کوئی مرے تو ہم نہیں جائیں گے، ہمارے یہاں سے کوئی مرے خوشی ہو یہ لوگ نہیں آئیں گے، خوشی میں نہ مرنے میں کسی میں نہیں آئیں گے۔ اور یہ گھر پہ نہیں آئی ہے ہمارے، وہ میں بتاؤں یہ اس گھر پہ نہیں آئے گی، اب نہیں، نہ ہماری بہن آئے گی تیرے گھر پہ، ٹھیک ہے، نہ یہ آئے گی۔ وہ میں بتاؤں یہ گی، بیٹھا ہوا میرا بھائی بول بے، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے چلو بھائی بنا لی بھائی، پیسہ کتنے دینا ہے، انہیں کتنے دے؟ پیسے گن لو۔ تو چلاؤ مت، ہاں چپ ہو جاؤ، کر لینا، کوئی بات نہیں، چھوڑو۔ یہ میرا سامان ہے بھائی، یہ بھی پوچھ کیسے اٹھائے گا وہ بتلائے گا ابھی بتا کے جاؤ بھائی، یہاں پر سامان کیسے اٹھاؤ گے، رکھو گے، یہ بتا کے جاؤ۔ کیا رکھوں گے؟ اللہ میں وہاں پر نہیں رہوں گی، تم نے وہاں سے نکالا تھا، تم نے وہاں سے نکالا تھا مجھے اپنے باپ کے کہنے پہ، مجھے نہیں پتا۔ یار ایک مسئلہ نمٹاؤ پہلے، یہ باتیں گھر جا کے کرنا، وہ گھر جا کے کرنا، یہ باتیں گھر جا کے کرنا بھائی، یہاں نہ کرو۔ اما ابا کے کہنے میں، بہنوں کے کہنے میں بھڑکاوے اولاد کو نکالے گا، جو جوان لڑکی یاد نہیں آئی تھی، آج جوان لڑکی یاد آ رہی تھی تجھے؟ ہاں تیری والی بھاشا میں بولنا پڑتا ہے۔ غلط بول رہی ہے، بدتمیزیاں مت کرو، یہاں پہ قبرستان ہے، چھپ ہو جاؤ، گھر کے بعد گھر پہ کر لینا۔ ابے بھائی سب کو قبرستان میں آنا ہے، کوئی بات نہیں خالہ، پھر بھی میری بہن کہ کچھ گھر کے فرد ہیں جو قبرستان میں باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر پیسوں کا لین دین کر رہے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے رشتوں کو توڑ رہے ہیں۔ تو مجھ سے نہیں ملے گا، میں تجھ سے نہیں ملوں گا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کے مرنے میں نہیں آئیں گے، یہ ہمارے مرنے میں نہیں آئے گا۔ اس طرح دنیا میں بہت ہوتا ہے، بہت ہو رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ دنیا کے صرف چند دنوں کی زندگی کو آپ اس پر تول رہے ہیں کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا آپ کو یہ نہیں معلوم، جبکہ آپ نبی پر ایمان لا چکے ہیں، قرآن پر ایمان لا چکے ہیں، آخرت میں زندہ ہونے کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان لا چکے ہیں، اسی کی بیس پر آپ جو ہے مسلمان ہیں۔ لیکن ہم اس کے باوجود ان تمام تعلیمات کو پس پشت ڈال کر صرف دنیاوی ناک، دنیاوی عزت شہرت اور دنیا کے چند ٹکوں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ کتنا زبردست حکم ہے اللہ کا رشتوں کو جوڑنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا وہ اللہ سے جڑتا ہے، اور فرمایا جو رشتوں کو توڑتا ہے کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اندازہ کیجئے جب ہم رشتوں کو جوڑیں گے اور ان پر خرچ کر کے ان کو اپنے سے محبت کا محبوب بنائیں گے تو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ اب بتائیے، یہ موقع قبرستان میں کھڑے ہو کر کام کرنے کا تھا کہ باپ کی قبر پر کھڑے ہونے کا؟ یہ والد کی تربیت کی اوپر ایک داغ ہے کہ اس باپ نے ہمیں وہ تربیت کیا نہیں دی تھی کہ ہم ایک ہو کے رہیں، محبت پیار سے رہیں؟ کبھی یہ نہیں سکھایا تھا کہ بیٹا محبت پیار سے رہنا؟ تو آج ہم اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر، جہاں پر فاتحہ پڑھی جاتی ہیں، جہاں پر مرحومین ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ میرے گھر والے مجھے جو ہے کچھ ثواب بھیجیں گے اور میں اس کا منتظر ہوں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اتنا بڑا عظیم گناہ کر رہے ہیں چند ٹکوں کے اوپر، چند پیسوں اور روپیوں کے کاغذ کے اوپر۔ یہ ویڈیو دیکھ کر دل دہل گیا، آپ سب نے دیکھی ہوگی، لیکن ہم اس سے آج انشاءاللہ سبق حاصل کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی اپنے رشتوں کو نہیں توڑیں گے۔ ہوتا کیا ہے، عورتیں گھروں میں، بعض عورتیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا جو بیان سن رہی ان کے علاوہ، کہ وہ اپنے گھروں میں شوہروں کو ورگلاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے نقص پر، چھوٹے چھوٹے نقصانات پر، کہ اس نے ہمارا ایسا کر دیا، اس نے ہمیں ایسا کہہ دیا، اس نے ہماری اس طرح بے عزتی کری۔ تو رشتوں کو توڑنے پر، اس سے دور رہنے پر، اس سے کنارہ کش ہونے پر، اس کی چھوٹی سی برائی پر خوبیوں کو چھوڑ کر برائیوں کو تلاش کرتے ہیں
یہ سب کے لیے ہے کہ آپ کسی عورت کے اندر بھی اگر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو خوبیوں پر نظر کریں. آپ اپنے بھائی کے اندر اگر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو اس کی خوبیوں پر نظر کریں. اپنے بچوں میں اگر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو اس کی خوبیوں پر بھی نظر کریں کہ اس کے اندر صلاحیت بھی وہ ہے, اس کے اندر فلاں نیکی بھی ہے, اس کے اندر فلاں عمل بھی اچھا ہے. تو انشاءاللہ وہ آپ کا برائی والا جو ہے ٹاپک وہ آپ کے دل و سینے میں یعنی نکل جائے گا اور اس کی خوبیوں پر آپ کا دل اٹک جائے گا اور ان سے محبت پیدا ہوگی. لیکن کیا ہے کہ برائیوں کو ہم زیادہ نوچ دیکھنے والے ہیں اور اچھائی پر ہماری نظر کم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ پاخانے والی مکھی جو ہے پاخانے پر بیٹھتی ہے اور شہد والی مکھی پاخانے سے دور رہ کر شہد پر جا کے بیٹھتی ہے. تو ہم کون سی مکھی بن رہے ہیں؟ ہم شہد والی مکھی بنیں, پاخانے والی مکھی نہ بنیں, اور اپنے رشتوں کو جوڑنے والے بنے, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے والے بنے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ, سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے, اپنے بھائیوں اور بندوں پر خرچ کیا جائے. تو اپنے گھروں کے اندر جو ہے دعوتی پروگرام کیا کریں اور ایک دوسرے کو ہدیہ تحائف دیا کریں, اور کوئی بھی چیز اپنے گھر میں ایک دوسرے کو بانٹیں, تقسیم کریں, دیں تو ثواب کی نیت سے دیں, آگے کو گانے کی نیت سے نہ دیں کہ ہم اس کو جو ہے آگے والا ہی پھر ہمیں بھی یہ دے گا, نہیں دے گا تو پھر ہم اس کو ذہن میں بٹھا کے رکھیں گے اور پھر ہم اس سے جو ہے اپنا رشتہ تعلق توڑ دیں گے. بہت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی شادی پہ تمہیں یہ, تمہاری شادی پہ وہ دیا, اتنا دیا, وہ تو ویسا دیا, اور تم نے ہمیں کیا دیا, تم نے ہمیں پلٹ کے کیا دیا. تو یہ بہت غلط سوچ ہے. آپ ہدیے کے طور پر دیں, ثواب کی نیت سے ہیلپ کر کے دیں, اور ہو سکے تو اس موقع سے پہلے دیں تاکہ اس کو اور جو ہے مزید اس کی جو ہے معاونت ہو, اس کی مدد ہو. تو خیر مسائل بہت ہیں, ہمیں دنیا کو صرف گزرگاہ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. ہم یہاں مسافر ہیں اور کوئی مسافر راستے میں کسی اسٹیشن پر رک کر یا وہاں کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر اس کو اپنی دنیا نہیں سمجھ لیتا, وہ آگے جانے والا ہے. ایسے ہی ہم بھی یہاں پر ایک عارضی طور پر آئے ہیں. ہمیں جو استعمال کرنے کے جو ہمیں اللہ نے سامان دیے ہیں وہ صرف وقتی طور پر دیے ہیں. ایک وقت آئے گا ہم ان سب کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. بڑی بڑی لگژری زندگی لوگوں کی گزر رہی ہیں, ایک وقت آتا ہے وہ کھڑے رہ جاتے ہیں, بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے, لیٹے کے لیٹے رہ گئے, مر گئے, ختم ہو گئے. اور کیا تھا, وہ سونے کے سارے کنگن, سارے جہیز زیورات اور ساری بڑی بڑی لگژری گاڑیاں اور سارے اپنی زندگی سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے ایک کفن کے اندر, من و مٹی کے نیچے. آج انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. تو میرے بھائیو ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. ہمیں وہ کام آئے گا جو ہم آج یہاں پر کر کے جائیں گے, اور نیکی کریں گے تو ہم نیکی بٹوریں گے, برائی کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں وہاں ملے گا. چلے میرے عزیزو, اس ویڈیو کو میری ان بھائیوں تک پہنچائے جنہوں نے یہ کام قبرستان میں کھڑے ہو کر کیا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قبرستان جایا کرو, موت یاد آیا کرے گی, دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی, آخرت سے تعلق بنے گا. اور ہم دنیا کو ایسا اپنے سروں پر سوار کر لیا کہ ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں. آج کیسی سخت ہماری پکڑ ہونے والی ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو, جو میرے بھائی یہ سن رہے ہوں ویڈیو کو, اپنے گھروں میں محبت کرو, پیار قائم کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹو نہیں, بکھرو نہیں, شراجہ نہ بکھارو اپنا. چھوٹی چھوٹی فیملیاں ہیں, خاندانیں ہیں, اور وہ ذرا سی باتوں میں بھی اولادیں بڑی ہو رہی ہیں, اپنے آپ کو توڑ کے بیٹھ گئے. ذرا سی باتوں پر جو ہے دنیا کی تھوڑے سے پیسوں پر جو ہے روٹ کے بیٹھ گئے, اور اپنے گھر والوں کو, بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ تم بھی ان سے. یہ کفریہ لوگوں کے زمانوں کی باتیں تھیں. کفار مکہ یہ کیا کرتے تھے, صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ اس سے ہماری جنگ چل رہی, تم بھی ہماری جو ہے اس جنگ کو جاری رکھنا. بتائیے, تو ایک بڑی عجیب بات ہے. جہالت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کے دور میں, ایسے علم والے دور میں. ایسے علماء جو ہیں ماشاءاللہ ہر جگہ ہمیں ملتے ہیں, بیانات ہو رہے ہیں, اور ہم بڑے بڑے علماء کے بیانات آج سن رہے ہیں آسانی کے ساتھ. جس زمانہ ایک تھا کہ ہم اس میں ترستے تھے بیان سننے کے لیے, اچھی باتیں سننے کے لیے, اور آج ہم پر ہر چیز کی فراوانی ہے, ہر چیز ہمارے لیے کھل چکی ہے, اور ہم جو ہے اس دور میں جہالت کے ثبوت پیش کریں, یہ ہماری سمجھداری کی بات نہیں ہے. اپنی عمر کے اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھدار رکھیے, اور اپنی عمر کے حساب سے آپ جو ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے سوچیے, فکر کیجیے. اپنے آپ کو بھی ہر وقت جو ہے سدھارنے کی ضرورت ہے, اور اپنے بچوں کو بھی. تو
اچھی تعلیم دیجیے، اچھی تربیت کیجیے تاکہ بڑے ہو کر یہ آپس میں محبت پیار سے رہیں، اتفاق سے رہیں، ایک جٹ ہو کر رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس طرح کی یہ ویڈیو بنائی، یعنی ویڈیو بنی ہے ان کی، اپنے گھروں کو توڑا ہے، رشتہ داروں کو توڑا ہے، ان سے جڑ جائیں، محبت پیار کر دیں بھائی، اور معافی مانگ لیں، اللہ کے لیے معافی مانگ لیں۔ آپ یہاں انشاءاللہ اپنی ناک کو نیچے کر کے، اپنی انا کو ختم کر کے اللہ کے لیے معافی مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے اس جگہ جو ہے اپنا جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائیں گے جہاں کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو مان جانے کی، اور جو منانا نہیں چاہتے ان کو منانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، دلوں میں ان کی کشادگی پیدا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔